سکندر اعظم کا سبق آموز واقعہ لالچ کے تعلق سے۔ سکندر اعظم ایک مشہور و معروف راجہ گزرا ہے۔ اردو کا مشہور محاورہ مقدر کا سکندر اسی راجہ کے تعلق سے ہے کہ یہ جدھر بھی جاتا کامیابی مل جاتی، یہاں تک کہ سکندر فتوحات کرتا کرتا چین پہنچ گیا اور چین کا محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں ایک سپاہی آیا اور کہا کہ باہر ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو چین کے بادشاہ کا نمائندہ بتا رہا ہے۔ سکندر نے اسے اندر بلایا، دونوں تنہا بیٹھ کر بات کرنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ میں چین کا بادشاہ ہوں۔ سکندر حیران ہوا اور کہا، تمہیں ڈر نہیں ہوا کہ تم ہمارے دربار میں اکیلے آئے ہو؟ اس چینی بادشاہ نے کہا، نہیں، میں نے سنا ہے کہ سکندر ایک عقل مند بادشاہ ہے اور عقل مند آدمی کوشش کرتا ہے کہ کوئی غلط کام نہ کرے، اور کہا کہ اگر تم سوچ رہے ہو کہ میری فوج کو شکست دے کر چین پر قبضہ کر لو گے تو ایسا تم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میری فوج تمہاری فوج سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ سکندر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ نہیں کرتے، تم ایسا کرو کہ تمہیں ملک سے حاصل ہونے والی 3 سال کی آمدنی بطور خراج ہمیں دے دو۔ شاہ چین نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بالآخر سکندر 6 مہینے کی آمدنی بطور خراج لینے پر راضی ہو گیا۔ دونوں بادشاہوں کے درمیان معاہدہ طے ہوا۔ چلتے چلتے چین کے بادشاہ نے سکندر سے کہا کہ تم اور تمہارے وزراء کل دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں کھا لیں۔ سکندر نے دعوت قبول کر لی اور دوسرے دن سکندر اور اس کے تمام وزراء راجہ کے بتائے ہوئے جگہ پر پہنچ گئے۔ سکندر نے دیکھا کہ چین کے بادشاہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سکندر کا استقبال کیا۔ سکندر نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا، اور چین کے بادشاہ سے کہا کہ کہیں آپ نے ہمارے ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی؟ چین کے بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ عظیم الشان لشکر تم دیکھ لو اور سمجھ لو کہ کل رات جو میں تمہارے پاس آیا تھا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری فوج تم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بلا وجہ کیوں کئی معصوم جانوں کا خون بہایا جائے۔ جب اندر گئے تو تمام وزراء کو دسترخوان پر بٹھایا گیا، لذیذ پکوان رکھے گئے، لیکن سکندر اعظم کے لیے الگ دستر لگایا گیا جس میں صرف بادشاہ اور سکندر تھے۔ تمام وزراء نے کھانا شروع کیا، لیکن سکندر کے پاس جو برتن رکھے ہوئے تھے اس میں کھانا نہیں تھا، بلکہ ایسے قیمتی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے جو سکندر اعظم نے بھی آج تک نہ دیکھے تھے۔ کچھ دیر سکندر دیکھتا رہا اور حیران رہا، اور بادشاہ سے کہا کہ میں کیا کھاؤں؟ بادشاہ چین نے کہا کہ یہ ہیرے جواہرات ہیں، کھائیے۔ کیا آپ مہنگے ہیرے جواہرات نہیں کھاتے؟ سکندر نے کہا، نہیں، یہ میری غذا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر آپ کیا کھاتے ہیں؟ سکندر نے کہا، وہی جو سب کھاتے ہیں، گیہوں، چاول اور گوشت۔ تو چین کے بادشاہ نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں سمجھا تھا کہ شاید قیمتی ہیرے جواہرات، سونا چاندی یہ آپ کی غذا ہوتی ہے، ورنہ وہ پیٹ جو روٹی سے بھر جائے، وہ پیٹ جو چاول سے بھر جاتا ہے، وہ تو کیا تمہیں یونان اور روم میں بھی یہ چیزیں میسر نہیں تھی کہ تم اتنا سفر طے کر کے یہاں چین تک آئے ہو؟ اگر یہی سب کچھ کھانا ہے تو اتنا سب کچھ کر کے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی کہ فاتح ہوں گے، مال و دولت لوٹیں گے؟ اتنا کہہ کر چین کے بادشاہ نے ہیرے جواہرات اٹھوا لیے اور ان کی جگہ بہترین کھانے لگوا دیے جو دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم اس کی بات سے اتنا شرمندہ ہوا کہ 6 مہینے کا خراج چھوڑ کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ چین کے بادشاہ نے ایک درس دیا سکندر اعظم کو کہ اگر انسان کے پاس اطمینان کی دولت ہو اور وہ میسر شدہ چیزوں پر صبر کر لے تو اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے،
اور دنیا کا امن بھی بچ جاتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں لالچ بھری ہوئی ہو تو وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب سکندر کا انتقال ہوا تو اس کی عمر صرف 32 سال تھی۔ 20 سال میں وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ اسی لالچ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بندہ اللہ سے ایک وادی اور ایک جنگل سونے کا طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دے، پھر بھی وہ ایسا نہیں کہ مطمئن ہو جائے گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگے گا کہ مجھے سونے کا ایک اور جنگل اور ایک اور وادی عطا کر دے۔ اللہ اگر اسے وہ بھی عطا کر دے، وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا کہ مجھے سونے کا ایک اور جنگل عطا کرے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے اس کے قبر کی مٹی آئے اور اس کے پیٹ کو بھر دے۔